حضرات وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ بات میں آپ کو بتائے دیتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو لاہوں کو اور نیچ ذات والوں کو، گھٹیا کام کرنے والوں کو بہت گھٹیا سمجھتے ہیں، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے، اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کا نام ہے. بے شک بے شک. انہوں نے جو گھٹیا ذات والوں کو گن کر کے کہا تو وہ صرف سیدات کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے سیدات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے جو سیدانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے کہا کہ کفر نہیں. لیکن کبھی جولاہے کی تحقیر نہیں کیا، گھٹیا کام کرنے والوں کی توہین نہیں کیا. ایمان والا تھا تو سینے سے لگایا. واہ واہ بے شک. صدر الشریعہ کو اپنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، اپنے بیٹے حامد رضا کے لیے کہا کہ ہماری کٹ ہوئی جو معصورہ دعائیں ہیں وہ اگر ان کو یاد ہو تو وہ نماز جنازہ پڑھائیں، ورنہ امجد علی پڑھائیں. امجد علی کے لیے شرط نہیں، حامد رضا کے لیے شرطیں ہیں. لیکن یہ ملا لوگ کیسے ہیں؟ دیکھو کس طریقے سے یہ توہین کیا کرتے ہیں اور تحقیر کیا کرتے ہیں. میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے یہ کون سی کتاب ہے؟ انہی کی کوک شاستر ہے، حکایات اولیاء. اوپر سے لکھا حکایات اولیاء اور نیچے لکھا ارواح ثلاثہ. اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں ازواج ثلاثہ. اس کا اصلی نام ارواح ثلاثہ ہے. بس اسٹینڈ پہ آپ جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ وہ پرچار کرنے والے ایک کتاب بیچتے ہوں گے، ایسے کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں گرو اور ایسے کر دیں تو چیلا. ٹھیک اسی طریقے سے دھوکہ دینے کے لیے ان لوگوں نے یہ نام رکھا ہے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ. یہ اتنا گھٹیا سمجھتے رہے ان کے مولوی کہ جو لاہے کے یہاں دعوت کھانا مناسب نہیں سمجھتے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ دیکھو صفحہ نمبر 261 ہے. 261 بولے تو سوپ بولے چھلنی کاہے کو بولے جس میں ہو 72 چھید. یہ دیکھو کہتے ہیں کہ مولوی فاروق صاحب نے، یہ حکایت نمبر 291 ہے، مولوی فاروق صاحب نے فرمایا کہ مولانا احمد حسن صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اول مولانا قاسم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، مولانا احمد حسن صاحب نہایت خوش لباس خوش پوشاک تھے، عالی خاندان سے سید تھے. تو مولانا محمد قاسم صاحب کی خدمت میں ایک جولاہا آیا. دیکھ رہے کیسے لکھ رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، اور دعوت کے لیے عرض کیا. مولانا قاسم صاحب نے منظور فرما لیا. یہ امر مجھ کو بہت ناگوار ہوا، اتنا کہ جیسے کسی نے گولی مار دی. معاذ اللہ رب العالمین. کہ بھلا جولاہے کی دعوت بھی منظور کر لی. مولانا قاسم صاحب نے بات محسوس کر لی. پھر جو کوئی دعوت کے لیے آتا تو پہلے یہ شرط کرتے کہ اس کی یعنی مولانا احمد حسن کی بھی دعوت کرو تو منظور ہے. مطلب مولانا احمد حسن جو لاہے کی دعوت قبول نہیں کرتے، اور یہ بھی اندر یہی چاہتے کہ اس کی دعوت نہ قبول کروں، تو خود کہہ نہیں پاتے تو کیا کرتے؟ کہہ دیتے جاؤ اس کی دعوت لو. آپ بتاؤ اسلامی نقطۂ نظر سے کہ جس کے پاس جس کو ایک آدمی کو بلانے کی طاقت ہے اس کو مجبور کرنا نہیں، میرے ساتھ فلاں کو بھی بلاؤ، کیسا ہے؟ یہ ان کی شریعت بول رہی ہے. مولانا قاسم بول رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، فلانے کی بھی دعوت لو تب ہم، مولانا احمد حسن کی بھی دعوت لو تب ہم آئیں گے آپ کے. آپ بتائیے کہ یہ لوگ ذات اور برادری کو لے کر کے توہین کرتے رہے ہیں یا اعلیٰ حضرت توہین کرتے رہے ہیں؟ آپ گہرائی میں اترو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ بہت زیادہ ہی ذات برادری کا مسئلہ لے کر کے توہین کرتے رہے ہیں اور تباہی مچاتے رہے ہیں. ہم تو ان کو یہ کہیں گے کہ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے پہلے خود کو مسلمان ثابت کریں.
بے شک بے شک صرف اتنی ہی بات ہے، اتنا ہی چیلنج ہے اور یہی پیغام ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، مسلمان ثابت کرنے کے بعد ہمارے کسی بھی عمل پر تم اعتراض کرو، ورنہ تم کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ تمہارے ملا نے لکھا ہے کہ نبی کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا علم غیب ماننا شرک ہے، اور سب مولویوں نے ان کے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ حوالہ دکھائیں، ہر کتاب میں ان کے موجود ہے۔ اور اشرف علی تھانوی نے تو یہ کہا کہ اگر علم غیب سے مراد حفظ الایمان ہے، اس کو بس یہ عبارت سن لیجئے، میں رخصت ہوتا ہوں۔ حفظ الایمان ان کی کتاب ہے، حفظ الایمان کا مطلب ایمان محفوظ کر دیا جائے۔ دیکھو ان کا ایمان حق سے ہٹ کر محفوظ ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ علم غیب کے بارے میں اس سے سوال ہوا، ان کے سب مولویوں نے لکھا ہے کہ علم غیب ماننا کسی نبی ولی کے لیے شرک ہے، اور پوری تقریر میں علم غیب کے حوالے سے بکواسیں کرتے رہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ ان کے مولوی ہیں اشرف علی، انہوں نے صفحہ نمبر 15 میں لکھا، کیا لکھا ہے کہ ہاں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و امر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ کسی کے لیے علم غیب ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف اشرف علی تھانوی کسی کے لیے، ایک دو کے لیے نہیں، کیڑے مکوڑے مکھی مچھر سور خنزیر سب کے لیے علم غیب مان لیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین۔ بتائیے اب ایسی صورت میں یہ خود کافر ہوا اشرف علی یا نہیں ہے؟ اور اس کی اس عبارت کو جتنے بھی آج کے ملا موجود ہیں وہ بھی صحیح مان رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کسی کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، اور دوسرے اس میں لکھتے ہیں کہ ایسا علم غیب تو ہر بچے پاگل چوپائے جانور سب کو حاصل ہے، جمیع حیوانات تمام جانوروں میں خنزیر ہے کہ نہیں، تمام جانوروں میں سور ہے یا نہیں، بکری ہے یا نہیں، سب ہے، اور سب کے لیے اس نے کہا کہ ایسا علم غیب تو چاہے ایک ذرہ برابر علم غیب مانو، مگر علم غیب کا ثبوت مان لیا۔ اور جب علم غیب بکری مکھی مچھر سانپ بچھو لوہا لکڑ کے لیے مان لیا، کسی کو چھوڑا ہی نہیں، تو یہ کتنا بڑا کافر ہوا، اور جب یہ خود کافر ہوا تو اس کے ماننے والے بھی کافر ہو گئے۔ حضرات اب اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور آپ کو حق پر قائم رکھے، ہم کو بھی حق پر قائم رکھے، اور ان کی نجاستوں سے ہمیں پاک رکھے، آپ کو بھی پاک رکھے۔ یہ نہایت گندا مذہب رکھتے ہیں، نہایت گندا ذہن رکھتے ہیں، ان کی گندگی بالکل ظاہر ہے، بالکل آسمان کے سورج کی طرح، اس لیے کچھ شک شبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اور اگر کوئی ملا وہابی دیوبندی کہتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ غلط کہتے ہیں، تو ان کو چیلنج ہے کہ اگر ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا ہے، واہ واہ، اگر انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے اور اپنے باپ کے نطفے سے ہیں، تو ہمارے عالموں کے سامنے بیٹھ کر بحث کرنے کے لیے تیار ہو جائے، واہ 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 واہ، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نعرہ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی ابو الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بحث میں جتنا بھی خرچ لگے گا وہ ہم لوگ دیں گے، بے شک بے شک، اور حفظ و امان وہ لکھ کر دے دیں، فساد نہیں کریں گے وہ لکھ کر دے دیں، اور اپنے آپ کو مسلمان وہ ثابت کر دیں، اور ہم لوگ ان کو کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے جب تک ان عقیدوں پر ہیں۔
یہ کیسا گڑبڑ گھوٹالا ہے کہ ایک طرف ہماری کچھ باتیں بیان کر کے ہم کو یہ کافر بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھنا جائز سمجھ ہے. ان کے ملا لکھتے ہیں کہ اگر اعلی حضرت کی نظر میں علماء اہل سنت کی وہی شان تھی جو انہوں نے سمجھا تب تو انہیں کافر ہونے کا فتویٰ دینا ضروری تھا، اگر نہ دیتے تو خود ہی کافر ہو جاتے. تو اب انہی کے کہنے کے مطابق اعلی حضرت نے جو کیا بالکل اچھا کیا. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. اور سبحان اللہ. یہ اگر صحیح کر رہے ہیں تو چھپ چھپ کر کے اور اپنی خاص مجلسوں میں ہمارے خلاف تقریر نہ کریں، آ جائیں اسٹیج پر. ہاں ان کا عجیب حال ہے، نام دیوبندی رکھا، کہہ دو دیوبندی تو مرچا لگتا ہے. ارے ایسا نام رکھا کیوں؟ اور رکھا ہے تو اب برا لگتا کیوں؟ یہ تو بس ہم تو یہی کہیں گے جیسے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ نے اپنی ناسمجھی سے اس کا نام عورت رکھ دیا. اب وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑھا، جب بڑا ہوا جوان ہوا، اب بھی لوگ اس کو کہتے ہیں عورت تو اس کو شرم لگتی لگے کہ نہیں. بہت سارے لوگ اپنے بیٹے کے نام گوبرے رکھ دیتے ہیں، دیہات میں عجیب ناسمجھی سے لوگ کہہ دیتے ہیں گوبرے. اب وہ سارا جوان ہوتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں گوبرے تو شرمندہ ہونے لگتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ان کے باپ داداؤں یعنی رشید احمد گنگوہی نے ان لوگوں کا نام دیوبندی رکھ دیا. تو اس وقت تو یہ سب بچے تھے، اب جب بڑے ہوئے ہیں تب کہو دیوبندی. اور داڑھی اتنی لمبی ہو گئی بندی. اللہ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. بولنے میں جو بھی طلاقت لسانی سے غلطی ہوئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.